صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب العیدین اور باب خطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبہ کا بیان۔ پیچھے بھی یہی تھا اور اس میں ایک چیز تھی کہ پیدل چل کے آئیں یا سوار ہو کے آئیں، تو یہاں بھی وہی موضوع چل رہا ہے کہ خطبہ جو ہوگا وہ نماز عید کے بعد ہوگا۔ حدیث ہے 919، حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج۔ ابو عاصم کہتے ہیں کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، قال اخبرنی الحسن حسن بن مسلم عن طاؤس عن ابن عباس، کہ حسن بن مسلم طاؤس سے اور وہ حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، قال شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، و ابی بکر و عمر و عثمان، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ پڑھی، حضرت عثمان کے ساتھ پڑھی رضی اللہ عنہم۔ کلہم کانوا یصلون قبل الخطبہ، اور وہ سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور انہوں نے تینوں خلفائے راشدین کا نام لیا کیونکہ وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، اور بنو امیہ کے جیسے ہم پڑھ چکے، مروان جو گورنر تھا وہ عید کی نماز بعد میں پڑھتا تھا اور خطبہ پہلے دیتا تھا۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ حوالہ دیا کہ تینوں خلفائے راشدین عید کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ تمام خلفائے راشدین ان کا یہی طریقہ تھا کہ نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا، اور اگر کسی نے خطبہ پہلے دیا اور نماز بعد میں پڑھی تو یہ مکروہ اور خلاف سنت، نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے یہ طریقہ جو ہے یہ مکروہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا اور تین خلفائے راشدین کا نام لیا، جبکہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزر چکا تھا۔ اس کی توجیحات علماء نے مختلف کی ہیں۔ مثلاً ایک بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عید کی نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ شریف کی بجائے کوفہ بن چکا تھا، اور حضرت ابن عباس ان کے ساتھ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھ سکے ہوں، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خلاف سنت کام کیا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو۔ دوسری توجیہ جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس وقت بنو امیہ کا زمانہ تھا، اور بنو امیہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخاصمت تھی، دشمنی تھی، تو اگر حضرت ابن عباس حضرت علی کا نام بھی لیتے تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں وہ تو ہمارے دشمن تھے اور ہم ان کے جو اقتداء ہے وہ تو نہیں کریں گے، جیسے وہ کرتے تھے ہم ایسے نہیں کریں گے۔ واللہ عالم، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خلاف سنت عمل کیا تھا، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے ان کا نام اس وقت نہیں لیا۔ لیکن یہ ثابت شدہ ہے کہ سارے خلفائے راشدین، تمام ائمہ کرام کا یہی مسلک ہے، اور اسی پہ امت کا آج تک عمل ہے۔ اگلی حدیث ہے 920، اور یہ حدیث جو ہے حضرت حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یصلون العید قبل الخطبہ، کہ عبداللہ بن عمر بھی یہ فرما رہے ہیں، پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے ادا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 921، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی۔ نماز عید جو ہوتی ہے وہ 2 رکعتیں ہوتی ہے۔ لم یصلی قبلها ولا بعدها، اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ثم اتى النساء ومعه بلال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی طرف آئے اور ان کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ فامرهن بالصدقۃ، تو انہیں صدقے کی نصیحت کی۔ فجعلن یلقین، تو عورتیں جو ہیں وہ ڈالنے لگیں۔ تلقی المرأۃ خرصها وسخابها، عورتیں اپنی بالیاں اور اپنے ہار اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا تھا اس کے اندر ڈالنے لگے، اپنے صدقات جو ہیں وہ اس کے اندر پھینک رہی تھی۔ اب اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ خواتین صدقہ دے رہی تھیں، لیکن یہاں پہ جو تفصیل آئی ہے کہ ان کے پاس زیورات تھے اور وہ اپنے زیورات صدقے میں ڈال رہی تھی۔ تو ایک بات تو یہ کہ عید گاہ میں کوئی نفل نہیں ہے،
جیسے مسجد کے اندر تحیۃ المسجد ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد تو نہیں ہے، وہ تو کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ تو عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں ہوں گے، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد، اور صرف نماز عید جو ہے وہ مسنون ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عورتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی تو عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے اس کے اندر ڈالنے شروع کر دیے، اور اس کا مطلب ہے کہ عورتیں عید کے دن آئی تھیں تو وہ زیورات وغیرہ پہن کے آئی تھیں، زینت کر کے آ سکتی ہیں وہ اس طرح کے اجتماعات میں، لیکن ظاہر ہے زینت کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ عورتیں سج سنور کے اور مسجد میں اور نماز کے لیے آئیں اور مرد ان کو دیکھیں۔ خواتین جو ہیں وہ عیدین میں حاضر ہو سکتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے، البتہ اگر فتنے کا خدشہ ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اور عورتیں زینت کر سکتی ہیں لیکن انہیں زینت اپنی ڈھک کے آنا ہوگا، اور زیورات جو ہیں وہ کھلے عام نمائش کر کے نہیں آئیں گی، ڈھک کے آئیں گی۔ لیکن ہمیں جذبہ نظر آتا ہے صحابیات کا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے زیورات جو تھے وہ اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھیلے میں ان کے کپڑے میں پھینکنے شروع کر دی۔ اور آج بھی یہ سنت قائم ہے کہ جب بھی خواتین کو اپیل کی جاتی ہے تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے اجتماعات میں، پروگرامز کے اندر، کہ خواتین اپنی چوڑیاں، کڑے، انگوٹھیاں وغیرہ اتار کے تو اس میں ڈالتی ہیں، اور یہ سنت الحمدللہ قائم ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ شاید ایران کے اندر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے اپیل کی ہے، اور بہت سارا زیور وہاں پہ جمع ہو رہا ہے کہ خواتین اپنے زیورات اتار کے رکھ رہی ہیں۔ تو یہ وہی صحابیات کی سنت ہے جو عید کے موقع پہ انہوں نے کی تھی، اور آج تک وہ سنت جو ہے یعنی ان کی جو پیروی ہے وہ چل رہی ہے۔ یعنی 2-3 چیزیں جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہیں کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اسی پر امت کا اجماع ہے، عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور خواتین کا عیدین میں حاضر ہونا جائز ہے، البتہ اگر فتنے کا خدشہ ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک جائز نہیں، اور اگر عورتوں تک خطیب کی آواز نہ پہنچ سکے تو اسے خصوصی خطاب کے لیے عورتوں کی طرف جانا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 922، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، آج کے دن جو پہلا کام ہم کریں گے یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ ثم نرجع فننحر، پھر واپس جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، تو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن نحر قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فانما هو لحم قدمه لأهله، تو وہ تو بس گوشت ہے جو اس نے گھر والوں کے لیے پہلے کر لیا۔ لیس من النسک فی شیء، اس میں قربانی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یقال له ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار انہیں کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ذبحت، اور میں نے تو ذبح کر دیا۔ وعندی جزعۃ خیر من مسنۃ، اور میرے پاس ایک بچیا ہے، 1 سال سے کم اس کی عمر ہے لیکن وہ سال کی بکری سے بہتر ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلہ مکانہ، تو اس کو قربانی کی جگہ اسے ذبح کر دو۔ ولن تؤفی اور تجزی عن احد بعدک، لیکن آپ کے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز نہ ہوگا۔ تو اس کی تفسیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے ذبح کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت ہی ہے، وہ آپ کی قربانی نہیں ہے، تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے بعد ہو۔ تو عید الاضحیٰ پہلے نماز، پھر خطبہ اور پھر قربانی، اور یہی سنت ہے اور اس طریقے کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور عید الفطر پہ پہلے کچھ کھا کے جائیں گے، پھر نماز ہوگی اور پھر خطبہ ہوگا، اور عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے بندوبست کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔